السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جادو ہے کیا؟ جادو کسے کہتے ہیں؟ جادو یہ اردو کا لفظ ہے، اردو میں اسے سحر کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سحروا علی اعین الناس واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم، بسحر عظیم، یعنی سحر کا لفظ جو ہے عربی کے اندر وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا کام جس کا سبب مخفی ہو اور وہ خیالات پہ اثر انداز ہو، سبب مخفی ہو، خیالات پہ اثر انداز ہو، اور اس میں تلبیسات یعنی شیطانی جو عمل ہیں ان کا دخل ہو، شیطانی یعنی بہکانے والے، اللہ سے دور کرنے والے، اور وہ قوتیں جو خدا کے مقابلے میں کھڑی ہیں وہ پوشیدہ طور پہ خیالات پہ حاوی ہوں یا ان کے ذریعے سے کسی کے خیالات پہ حاوی ہوا جائے تو اسے جادو کہتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو جادو ہے اصلاً خیالات پہ اثر انداز ہونے کا نام ہے، خیالات کو تبدیل کرنے کا نام ہے۔ خیالات کو کسی طرف خیالات جا رہے ہیں، انسان کا ذہن جا رہا ہے، انسان کی سوچ جا رہی ہے، اس طرف جانے سے خیالات کو کسی دوسرے رخ پہ موڑ دینا، خیالات پہ اثر انداز ہونا۔ فوسوس لہم الشیطان، شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے دل میں، اور اس کے اندر یہ یعنی طاقت ہے، طاقتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں کہ ان شیطان مجر الانسان کا مجر الدم، کہ یہ انسان کے جسم میں خون کی طرح چلتا ہے، جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ تو وہ خیالات ہوتے ہیں جن خیالات کی بنیاد پہ یہ ذہن کو بانج کرتا ہے، یہ سوچ پہ حملہ آور ہوتا ہے، یہ فکر کو اچکتا ہے۔ بنیادی اصلاً جو جادو ہے اس کا جو محور ہے اور مرکز ہے وہ ذہن ہے۔ اس سے بعد جو نقصانات دوسرے ہیں ہم وہ بات آگے کریں گے کہ کون کون سے اس سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اصلاً جو جادو جس چیز پہ ہوتا ہے، جادو جس چیز کا نام ہے وہ خیال کو تبدیل کرنے کا نام ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا تو انہوں نے جو جادو کیا ہے وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا جادو پیغمبر کے مقابلے میں، اور فرعون کے دور کا جادو آج کے جتنے جادوگر ہیں ان سارے جادوگروں سے بڑا جادو تھا۔ تو وہ بہت بڑا بڑا جادو لے کے آئے کہ ان کے جادو کو اللہ نے بسحر عظیم کہا ہے کہ بہت بڑا جادو لے کے آئے۔ تو اس جادو کی پاور کے ساتھ انہوں نے کیا یخیل الیہ من سحرہم، فقط خیال بدلے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعیٰ، انہوں نے خیال پہ حملہ کیا، سوچ فکر پہ حملہ کیا کہ وہ لوگوں کو محسوس ہونے لگا کہ یہ جو سانپ ہیں یہ دوڑ رہے ہیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے سحروا علی اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا اور ان کے ذہنوں پہ اثر انداز ہوئے کہ وہ پڑی ہوئی رسیاں جو بالکل رسیاں تھیں اور نہ ہل رہی تھیں نہ حرکت کر رہی تھیں، چونکہ خیال پہ اثر انداز ہو گئے تو ان کو یوں محسوس ہونے لگا کہ جس طرح یہ رسیاں دوڑ رہی ہیں۔ بھی یہی نہیں، بعض دفعہ ہم سڑک پہ جاتے ہیں سخت گرمیوں میں، ہمیں دور پانی نظر آتا ہے، اسے کہتے ہیں سراب، یہ آنکھ کا دھوکا ہوتا ہے، لیکن جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جادو یہ دجل ہے اور یہ ذہن پہ جو ہے وہ غلبہ پانے کا، تسلط پانے کا، قوت جمانے کا ایک نام ہے۔ اصلاً جو جادو شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ جادوگر جو ہے وہ اپنے عمل کے ذریعے سے انسان کے ذہن کو کنٹرول کرتا ہے، خیالات کے ذریعے سے، وسواس کے ذریعے سے، اور پھر اس کی آنکھوں پہ، اس کی عقل، فہم، سوچ پہ جادو کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کے سامنے منظرنامہ تبدیل ہو جاتا ہے، اچھی چیز اسے بری نظر آنے لگتی ہے، بری چیز اسے اچھی نظر آنے لگتی ہے، غلط کام اسے ٹھیک لگنے لگ جاتا ہے، ٹھیک کام اسے غلط لگنے لگ جاتا ہے، جہاں سے اسے جانا چاہیے وہاں سے وہ مڑ جاتا ہے، جہاں اسے نہیں جانا چاہیے وہاں وہ جانے لگ جاتا ہے۔ اصلاً یہ ایک کام ہے جس سے جادو کرنے والے، یہ عامل، یہ نجومی کئی عنوان بنا لیتے ہیں۔ پسند کی جگہ پہ جائیے، فلاں سے منہ موڑیے، فلاں کو قدموں میں لے کے آئیے، تو لاکھوں عنوان ہیں جو اس ایک بات سے نکلتے ہیں کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعیٰ۔ اس گفتگو کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جادو کہتے کسے ہیں، جادو ہوتا کہاں ہے، اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اثر یہ ہے کہ یہ خیال کو بدلتا ہے، اور خیال ہی ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کے نظریات پہ حاوی ہوتا ہے اور انسان کے افکارات بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جادو کیا کیا کرتا ہے وہ اس کے ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔
اصلاً جادوگر اپنے جادو کے ذریعے سے عقل پہ، سوچ اور فکر پہ وہ تسلط اور قبضہ جماتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے ذہن پہ تسلط قائم کر کے منظرنامے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔